السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا بے صبرا ہے۔ آج کی یہ کہانی سنا رہی ہے کائنات، جو کہ بہت بے صبری تھی اور بہت ناشکری تھی۔ اللہ نے کیسے اس کے دل میں پھر سے اپنی محبت جگائی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ یہ سچ بیانی مس مت کیجیے گا، شروع سے آخر تک دیکھنا لازمی ہے۔ اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں، اس کے لیے بیل کو ضرور دبائیے گا۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جہاں دن اللہ کے نام سے شروع ہو کر اللہ ہی کے ذکر پر ختم ہوتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی امی کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے اور اس سے بھی لمبی لمبی دعائیں مانگتے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ اپنے مالک سے کیا راز و نیاز کرتی تھیں۔ ان کی عصر کی نماز کی دعا مغرب کی اذان کے ساتھ ہی ختم ہوتی۔ وہ کبھی مسکراتی اور کبھی ان کے آنسو ان کا چہرہ بھگوتے اور وہ اللہ سے باتیں کرتی رہتی۔ اور جو کبھی بابوجی جلدی گھر آ جاتے تو جھنجھلا کر پوچھتے، بھائی ایسا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کہ تم رات دن جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی ہو؟ امی مسکرا کر جواب دیتی، کیوں؟ کیا تکلیفوں پر رو رو کر شکایت کی جاتی ہے؟ کیا نعمتوں پر رو رو کر شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عزت، اولاد، صحت، خوشحالی، نعمتیں، اور مجھے میری اوقات سے اور طلب سے زیادہ نوازا ہے، تو کیا میں شکر ادا نہ کروں؟ بس اللہ سنوار کر بگاڑے نہیں، اللہ دے کر نہ چھینے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے گھر کو آباد رکھے، میرے گھر کو نظر بد سے بچائے، میرے بچوں کو خوشیاں، صحت اور نیکی کی ہدایت دے، ہمیں نیک ہدایت دے، ہماری اور ہمارے خاندان کی عزت کی حفاظت کرے۔ بس یہی اپنے اللہ سے مانگتی رہتی ہوں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کس قدر خود غرض ہوں، 2 نفل پڑھ کر بھی گھنٹوں طلب کرتی رہتی ہوں، فرمائش کرتی رہتی ہوں۔ وہ بے نیاز ہے، دیتا رہتا ہے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے۔ امی بعض اوقات تفصیلاً جواب دیتی اور بابوجی مطمئن سے محبت سے مسکرا دیتے۔ میں شکر گزار ماں باپ کی شکر گزار اکلوتی اولاد تھی۔ مجھے اللہ کی پہچان، اللہ سے محبت گھٹی میں ملی۔ مجھے نماز روزے کی عادت بچپن سے تھی۔ شاید نماز فرض ہونے سے بہت پہلے سے میں نماز پڑھتی تھی کہ امی ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے اپنے برابر میں کھڑا کر لیتی، اور نماز یاد نہ ہونے کی وجہ سے میں قیام، رکوع اور سجدے میں صرف پیارے اللہ تعالیٰ جی اور پیارے اللہ تعالیٰ جی کہتی رہتی کہ میری امی کہتی تھیں کہ محبتوں کے لیے محبتوں کا اظہار ضروری ہے، محبتوں کے عملی مظاہرے کے ساتھ۔ دعاؤں پر یقین مجھے بچپن سے تھا۔ دراصل کسی چیز پر آپ کا اعتماد یقین سے شروع ہوتا ہے، اور میں اللہ پر کامل یقین رکھنے والی ایک انتہائی عقیدت مند لڑکی تھی۔ میری گڑیا گم ہو جاتی، میں روتی، گھر میں ڈھونڈتی پھرتی۔ امی کہتی، بیٹا اللہ سے دعا کرو۔ میں ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتی اور میری گڑیا گھر کے کسی کونے میں مجھے مل جاتی۔ مجھے سبق یاد نہ ہوتا، میں اللہ سے دعا کرتی اور بہت جلد مجھے سبق پانی کی روانی کی طرح یاد ہو جاتا۔ میرا گلابی فراک پہننے کو دل چاہتا، میں دل میں چپ کے اللہ سے کہتی اور بابا شام کو گلابی فراک لیے چلے آتے۔ میں کبھی امی سے شکایت کرتی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، میں کس سے باتیں کروں؟ تو وہ کہتی، اللہ تعالیٰ سے کرا کرو، وہ سب سنتا ہے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ بہترین رازدار ہے۔ سو مجھے اللہ سے باتیں کرنے کی ایک عادت سی پڑ گئی۔ میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ اکثر لوگ مجھ سے دعائیں کراتے اور اللہ سنتا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے دعا مانگنی آتی ہے، لہٰذا میں جو دعا مانگوں گی قبول ہوگی۔ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگی تھی۔ کیا مجھے اپنے اوپر اپنی دعاؤں کی قبولیت پر غرور کرنا چاہیے تھا؟ یا رحمان یا رحیم، اے میرے مالک، میرے اور میرے گھر والوں کے حال پر رحم فرما۔ یا مالک دو جہاں، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے غیب سے حلال رزق دے دے۔ یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک ہدایت دے۔ یا اللہ امی کی سرگوشیاں ہر وقت اللہ سے جاری رہتی۔
امی آپ تو ایسے دعا مانگ رہی ہیں جیسے کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے امی سے سوال کیا، اب بڑی جو ہو گئی تھی میں تو بیٹا اللہ سے باتیں ہی تو کرتی ہوں، اس سے اچھا رازدار تو کوئی نہیں ہے۔ امی نے آہستہ سے کہا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں نے شرارت سے آنکھیں نچائیں۔ یہاں ہے اللہ تعالیٰ۔ امی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک جذبے کے عالم میں کہا، میرے پاس میرا اللہ، ہر دو میں تیسرا اللہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کی شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ جسم میں لہو کی طرح ہے، بات صرف محسوس کرنے کی ہے اور اس سے تعلق کی ہے، جیسا تعلق ویسا ہی احساس قریب۔ وہ ہم سے ہماری ماؤں سے 70 گنا سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ خیال جو بجلی کی تیزی سے ہمارے دلوں سے گزرے وہ ان سے بھی واقف ہے۔ وہ سمیع العلیم ہے بیٹا، بس وہی ہے، باقی سب فانی ہے۔ امی نے میرے پختہ ایمان میں اللہ سے محبت کی ایک کیل ٹھونک دی۔ تبھی وہ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے نا امی؟ میں نے امی سے کہا، کیونکہ اس وقت میں اس حالے میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی جہاں ہم اور امی اور تیسرا اللہ تھا۔ ہاں میری جان، ہر دعا، لیکن دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کبھی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، کچھ دعائیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ آگے کسی اور وقت کے لیے۔ وہ سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی قابل فخر بیٹی۔ مجھے اپنے کردار اور اپنے اخلاق پر فخر کی حد تک اطمینان تھا۔ میں نے کبھی کسی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی نہیں دیکھی۔ کائنات ایک اچھی لڑکی ہے، کائنات ایک شاندار لڑکی ہے، کائنات آج کل کی لڑکیوں سے مختلف ہے، کائنات اپنے ماں باپ کے لیے قابل فخر ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو میں سنتی رہتی تھی۔ ان جملوں نے میرے پیر زمین سے اٹھا دیے اور میرا دماغ آسمان پر پہنچا دیا۔ میں نے تعریفیں ہمیشہ اپنا حق سمجھ کر وصول کی۔ میں یونیورسٹی میں BSc آنرز کی طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعرہ اور مقررہ بھی تھی۔ یونیورسٹی میں لڑکیاں ہمیشہ مجھ سے متاثر رہتیں۔ میری دوستیں مجھے رشک سے دیکھتیں۔ مجھے اللہ نے خوبصورت سراپا، اعلیٰ کردار، ذہانت، بہترین خاندانی بیک گراؤنڈ، قابل رشک ماں باپ اور دنیا کا ہر عیش دیا۔ میں بجا طور پر ایک خوش قسمت لڑکی تھی۔ میری زبان میں اللہ نے خاص تاثیر دی تھی۔ میں جو کہتی ہو جاتا، میں جو مانگتی مل جاتا۔ میری دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ رد ہونے کا دکھ مجھے معلوم ہی نہیں۔ میرے دل میں یہ پختہ ہونے لگا کیونکہ میں 5 وقتہ نمازی بلکہ تہجد گزار ہوں۔ میں ماں باپ کی فرما بردار ہوں۔ میں باپردہ اور باحیا ہوں۔ کیونکہ میں بہت اچھی ہوں اس لیے اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اور اسی لیے اللہ میری ہر دعا سنتا ہے۔ کیونکہ میں اس لائق ہوں، میں ہواؤں میں اڑنے لگی اور میرا دماغ عرش پر رہنے لگا۔ مجھ کم ظرف پر اللہ نے اپنی رحمتیں اپنے ظرف کی طرح برسائیں، لیکن میں بھول گئی کہ میں کیا اور میری اوقات کیا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کرتی تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ فیصلے تو آسمانوں پر ہو چکے ہیں، لیکن ان فیصلوں پر ہم رد عمل اپنے ظرف کے مطابق کرتے ہیں۔ تربوز کٹنے کے بعد سرخ ہی نکلے گا، لیکن کتنا میٹھا ہوگا اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی شاخ سے کتنی دیر وابستہ رہا۔ زندگی سے موت تک کئی راستے آتے ہیں، ہر راستے میں کچھ راحتیں اور کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ کبھی تمغے ملتے ہیں، کبھی قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ کوئی راہ اختیار کر لو، کسی بھی راستے پر چلو، گھوم کر وہیں آنا ہے جہاں انسان کی ابتدا ہوئی ہے۔ ساری زندگی کے فیصلے اس مالک کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہم تمغے اعزاز کی صورت میں وصول کرتے ہیں، اور جب قیمت ادا کرنے کا وقت آئے تو۔ اور میں تکبر کی چادر میں لپٹی ایک نا سمجھ لڑکی، میں بھول گئی کہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ اور میں بھول گئی اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس کی مہربانی ہے کہ جس کھال کو اس مالک حقیقی نے فاسفورس سے بنایا ہے وہ اس کو جلانا نہیں چاہتا، وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، تو دعا مانگنے کا خیال دل میں ڈالتا ہے۔ وہ ہماری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دلوں سے گزرے خیالات سے بھی واقف ہے۔ اگر اس نے میری خود پسندی، تکبر اور ہٹ دھرمی پر گرفت کر لی تو، اگر اس نے مجھے آزما لیا تو، اگر اس نے چھین کر آزمایا تو،
امی دیکھیے دیکھیے امی یہ کیا ہوا. میں نے اپنی FSC پری میڈیکل گروپ کی مارک شیٹ امی کو دکھائی جس کے نمبروں نے امی کو بھی خاموش کر دیا. میری تو صدمے سے جان ہی نکل گئی. امی میں نے بہت محنت کی تھی. امی اللہ تو کسی کی محنت رائگاں نہیں کرتا. میری محنت کیوں رائگاں ہو گئی؟ میں مر جاؤں گی. اف میرا میڈیکل میں ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ میرا رو رو کر برا حال تھا. نہیں بیٹا اس طرح نہیں روتے. تم نے محنت بھی کی اور دعائیں بھی. اب اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. تم ایسا کرو ریپیٹ کر لو. انشاءاللہ اگلے سال پرسنٹیج بہتر ہو جائے گی. بابا بھی پریشان ہو کر مجھے سمجھانے لگے. میں چپ ہو گئی. اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا. لیکن میرے دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی. مجھے اللہ سے شکایت ہو گئی. میری وہ دوست جو پورے سال میرے بنائے ہوئے نوٹس رکھتی رہی، اس کا میڈیکل کالج کے میرٹ پر نام آ گیا اور میں اس دن پہلی دفعہ میں نے بڑی بے دلی سے نماز پڑھی اور بغیر دعا مانگے جائے نماز سے اٹھ گئی. آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آ گئی. اللہ سے پیدا ہونے والی شکایت جوں کی تو تھی. اب اکثر تہجد کے وقت میں اپنے جرنل بناتی اور نماز کا وقت نکل جاتا. مجھے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا جنون تھا اور میں جنون میں اللہ کو بھلا رہی تھی. کیا میں اللہ کو بھلا سکتی تھی؟ کائنات تو نماز کی طرف سے بے پرواہی برت رہی ہو. جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچا کرو کہ ہمیں وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کرو ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کیا. نماز بھی تو ملاقات ہوتی ہے. امی ہر چیز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. آپ جانتی ہیں یہ سال میرے کیریئر کے لیے کتنا اہم ہے. مجھے جو اپنی فرما برداری پر گھمنڈ تھا اسے بھلا کر اپنی محبتوں سے گوندی ماں کو تڑاتڑ جواب دے رہی تھی. اور ویسے بھی نمازیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، ہر وقت اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی کا خیال رکھ کر، اللہ کے حکم پر سر جھکا کر مجھے کیا ملا؟ میری تمام دوستیں میڈیکل کالج جا رہی ہیں اور میں ریپیٹ کر رہی ہوں. اللہ نے تو میری اتنی بھی عزت نہ رکھی کہ میں بھی فخر سے سر بلند کر سکوں. سب مجھ کو نالائق سمجھتے ہوں گے. ہمیشہ آپ نے یہ دعا سکھائی اور کرائی کہ اللہ میری اور میرے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرنا، اور جواب میں یہ بے عزتی. پڑھ لوں گی نماز، رکھ لوں گی روزہ، دے دوں گی زکوٰۃ. بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو مجھے پڑھنا ہے. میں سر جھٹک کر دوبارہ کیمسٹری کی ایکویشن حل کرنے میں مصروف ہو گئی. سال بھر کی شب و روز کی محنت کا نتیجہ آج میرے سامنے تھا. میں صرف 1% سے رہ گئی تھی. صرف 1% نمبر کم ہونے کی وجہ سے میرا داخلہ میڈیکل کالج میں نہ ہو سکا تھا. میرا دل اللہ سے شکایتوں سے بھر گیا. میرا اور اس کا تعلق صرف شکایتوں کا رہ گیا. مجھے اللہ سے ناراضگی تھی جس نے میری عزت نہ رکھی. جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی میں تو اس خواب کو پورا نہیں کر رہا تھا. میں نے نماز چھوڑ دی. اب میرا اور اللہ کا تعلق صرف شکایتوں کا رہ گیا تھا. جس دن میری سگی خالہ نے کہہ کر اپنے بیٹے سے میری منگنی ختم کی کہ میں ایک نافرمان، بدلحاظ، دین سے بے بہرا لڑکی ہوں اور ان کو اپنے بیٹے کے لیے ایک فرمانبردار، سلیقہ شعار اور تعلیم یافتہ لڑکی چاہیے، اس کی گود میں ان کی نسل پروان چڑھے گی، میری اللہ سے جنگ ہو گئی. اس دن میں نے آخری بار جائے نماز پر نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. تہجد میں لوگ اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، میں اللہ سے شکایت کرنے لگی تھی. اللہ تو نے مجھے زندگی میں کیا دیا؟ کچھ نہیں. دل بھی توڑا اور خواب بھی چکنا چور کر دیے. اگر میرا داخلہ ہو جاتا کیا تھا؟ اگر خالہ مجھے اپنی بہو بنا لیتی. لیکن تو نے وعدہ کر رکھا ہے ہر وہ چیز جس کی میں طلبگار ہوں تو چھین لے گا. کیا اللہ نے تجھے اچھی صورت شکل نہ دی؟ کیا وہ تجھے کھانے کو نہیں دیتا؟ کیا اس نے تجھے حلال رزق نہیں دیا؟ میرا ضمیر سراپا سوال تھا. نہیں، کچھ نہیں کیا. مجھ سے زیادہ حسین لڑکیاں دنیا میں موجود ہیں. تو سب کو رزق دیتا ہے، تیری ذمہ داری ہے. جب بنایا ہے تو ذمہ داری بھی اٹھا. لیکن میں نے کیا نہیں کیا؟ نمازیں پڑھی. جب لڑکیاں بوائے فرینڈ سے ٹیلی فون پر عشقیہ گفتگو کرتی ہیں، میں نے سجدوں میں گر کر تیری حمد و ثنا کی. میں نے جوانی میں بڑھاپے کا رول ادا کیا. میں نے اپنے خیالات، احساسات کو پاکیزہ رکھا اور جواب میں یہ کہہ کر منگنی توڑ دی گئی کہ میں ایک اچھی نسل پیدا نہیں کر سکتی. یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے.
تو نے مجھے ذلت دی ہے، تو نے میری عزت نہ رکھی۔ میں کم ظرفی کی آخری حدوں پر کھڑی سوال کر رہی تھی اور وہ آسمان پر بیٹھا انتہائی ظرف سے میری کم ظرفی کو درگزر کر رہا تھا۔ کیوں نہیں رکھی عزت؟ کیا تجھے عزت دار گھرانے میں پیدا نہیں کیا؟ اگر کسی بازار میں پیدا کر دیتا تو؟ میرا ضمیر چیخا۔ تو پیدا کر دیتا، کم از کم زندگی تو رنگین ہوتی۔ نفرت ہے مجھے۔ میں نے ہر وہ کام کرنا شروع کر دیا جو اللہ سے مجھے دور لے جائے۔ امی کی نصیحتیں، بابا کی ڈانٹ، مجھے کسی کی پرواہ نہ رہی۔ جب اللہ نے میری عزت نہ رکھی تو میں کیوں سب کی پگڑیوں کا خیال رکھوں؟ امی کی خاموش آنکھیں اور بابا کے سوال میں نظر انداز کرتی رہی۔ میرے بال کٹ ہو گئے، میرے ناخن پر ہمیشہ نیل پالش لگی رہتی۔ کئی دفعہ امی نے پکڑ کر کہا، بیٹا اس سے نماز نہیں ہوتی، جو چیز اللہ سے دور کر دے اس کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ چھوڑے امی، یہ دیکھیں میرے ہاتھ کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں۔ میں سرخ نیل پالش سے سجے اپنے سفید مومی ہاتھ ان کے آگے پھیلا دیتی۔ بیٹا میں تو تم کو دودھ بھی نماز کے اوقات کے مطابق دیا کرتی تھی۔ تمہارے باپ کی کمر ٹوٹ گئی، رزق کے حلال سے تمہاری خواہش پوری کرتے ہوئے ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آتا ہے۔ اور پھر میرے لیے ایک بہت مالدار شاندار چارٹرڈ اکاؤنٹ کا رشتہ آ گیا۔ میرے ماں باپ نے منو سلوا کی طرح قبول کیا اور اللہ کی ایک اور نعمت میں نے اپنا حق سمجھ کر وصول کی۔ میرا شوہر میری طرح خیر سے دور اور شر کا طالب، دین سے دور، دنیا کا دل دادا نکلا۔ زندگی ایک نئے رخ پر آ گئی۔ یہ دوسری دنیا تھی جہاں صرف رنگ تھے، خوشبو تھی، بے فکری تھی، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی اللہ رسول کا واسطہ نہیں، اور میں بھول گئی مجھے سجدہ کیے ہوئے کتنے برس بیت گئے، شاید 10 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ خاموش، چپ، ورنہ بھیجا اڑا دوں گا، کسی نے مجھ سے کہا، اور بے دردی سے میرے اوپر سے کمبل کھینچا۔ میں جو اپنے وسیع اور عریض بیڈ روم میں اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے بیڈ کے تینوں اطراف 3 مسلح نقاب پوش گن تھامے کھڑے تھے اور ایک میرے شوہر کے ہاتھ پیر باندھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک میرے بچوں کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے برسوں کے بعد مجھے اللہ یاد آ گیا۔ اوئے اس عورت کو بستر سے نکال، یہی اس گھر کی کرتا دھرتا ہے، اس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، ایک ڈاکو نے دوسرے کو ہدایت کی۔ پلیز میں کھڑی ہو رہی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے اپنی طرف اس کے سیاہ ہاتھ کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کو روک دیا۔ اسی لمحے مجھے لگا اس کے ہاتھ اور میرے درمیان ایک باریک سی دیوار ہے۔ ہاں، مجھے یاد آیا، میری امی نے بتایا تھا، ہم جب 2 ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ مجھے یقین تھا اس ڈاکو اور میرے درمیان تیسرا اللہ تھا۔ میرا اللہ میرے پاس تھا۔ میں ننگے سر، ننگے پیر ڈریسنگ روم کی دیوار سے لگی تھر تھرا رہی تھی۔ اس کی ریوالور کی نالی میری گردن میں چبھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی میرا زیور بیگ میں بھر رہا تھا۔ جلدی بتا، وہ 5000 کی گڈیاں کہاں ہیں جو کل تیرا شوہر بینک سے لایا تھا؟ وہ چھوٹے سے قد کا سیاہ فام ڈاکو سرخ آنکھوں سے میری طرف گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جو بھی ہے اسی الماری میں ہے۔ میں خوفزدہ سی رونے لگی۔ اوئے ڈرامہ نہیں چلے گا، جلدی بتا، عزت بچانی ہے یا مال بچانا ہے؟ اس نے اپنا سیاہ کھردرا ہاتھ میری سفید گردن پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ہولناک آنکھیں دیکھ کر لگا زمین میرے قدموں تلے نہیں رہی اور میرا اللہ میری عزت کی حفاظت کے لیے درمیان میں آ گیا تھا۔ اوئے کیا کر رہا ہے؟ شریف عورت ہے، مال سمیٹ لیا ہے تو چل، ایسا نہ ہو چوکیدار جاگ جائے۔ عورت کی طرف دیکھا تو تیرا حشر کر دوں گا۔ وہ شاید ان کا لیڈر تھا۔ میرے اللہ نے میری حفاظت کے لیے ایک ڈاکو کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا تھا، اور اس کا کیا کریں؟ یہ آدمی بہت تیز لگ رہا ہے، اس کا بھیجا نہ اڑا دیں۔ ایک ڈاکو نے لوگوں کی توجہ میرے شوہر کی طرف کروائی جو مسلسل ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کا واسطہ ہے، ہمارے حال پر رحم کرو، اس کے واسطے ہم سے کچھ نہ کرو۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر فریاد کی۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں پولیس کو نہیں بلواؤں گی، تم بس جاؤ پلیز۔ میں ہاتھ جوڑے زاروں قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر تیزی سے باہر نکل گئے اور میں سجدے میں گر گئی۔ مالک مجھے معاف کر دے، ہر دعا کی قبولیت کا صحیح وقت تجھے معلوم ہے میرے مالک۔ تو نے مجھ ناشکری کی دعا سن لی تھی، میں ہی بے صبری تھی، تو نے میری عزت کی حفاظت کی۔ یا اللہ، میں کتنی معمولی بات کو بنیاد بنا کر، کتنی غیر اہم بات کو عزت کا مسئلہ بنا کر تجھ سے شکایت کرتی رہی۔
کہ تجھے میرا خیال نہیں ہے مگر تجھے میرے دل کا بہت خیال ہے، تجھے مجھ سے زیادہ میرے دل کا خیال ہے۔ اگر وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے میرے بیٹے وحید کو لے جاتے، اگر میرے شوہر کو مار دیتے، اگر میرے دامن کو داغدار کر دیتے، میری عزت لوٹ لیتے، میں سجدے میں گری معافی کی طلبگار۔ اس رحمان کے دربار میں معافی کے دروازے کھلے رہتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گا۔ ایمان کی پہلی سیڑھی یقین ہے، اس نے میرا ایمان مجھے لوٹا دیا، وہ میرا مان مجھے بخش دے گا، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گا، وہ میری دعا